بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو اور عزیز ہو، جمادی الثانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے، نمایاں کیا جائے، لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، اس کو واضح کیا جائے تاکہ پتہ چلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف خلافت میں اول نہیں ہے بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پوری زندگی میں افضل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے میں سب سے اول ہیں۔ پہلے ہی دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی اور آپ کے رفیق سفر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا پہلے ہی دن سے۔ اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی زندگی میں، جو کہ 13 سالہ مکہ کی زندگی ہے، جس میں مسائل ہی مسائل ہیں، مصائب ہی مصائب ہیں، حالات ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے اور تکلیفیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، مخالفتیں ہی مخالفتیں ہیں۔ یہ 13 سالہ دور کس قدر کٹھن تھا اور کس قدر مشکل تھا جن کے اوپر گزرا ہے، انہیں میرے دوستوں عزیزو معلوم ہے۔ اور جو احساس کے ساتھ اس تذکرے کو سنتے ہیں، اس واقعے کو سنتے ہیں، تو انہیں تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے، خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں اور کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور کتنی قربانیاں دی ہیں دوستوں عزیزو۔ تو آپ علیہ السلام نے مکہ میں توحید و رسالت کی آواز کو بلند کیا، تو مشرکین مکہ نے جب یہ آواز سنی تو انہیں برداشت نہ ہوا اور حضور علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو فوراً پہنچے اور بچایا، خود بھی پٹے بہرحال، اور حضور علیہ السلام کو بھی پٹتے ہوئے دیکھا، برداشت نہ ہوا اور آپ فوراً بچانے ہر ممکن بچانے کی کوشش کرتے رہے، جہاں تک ہو سکا بچایا اور خود بھی پٹے۔ اور مشرکین مکہ نے اس حد تک بات پہنچا دی، نوبت یہاں تک آ گئی کہ یہ دونوں ہستیاں بے ہوش ہو گئی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھانے میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ اول ہیں اور مار کھانے کے بعد بے ہوش ہونے میں بھی اول ہیں۔ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ حالانکہ اس وقت میں جب کہ انسان بے ہوش ہونے کے بعد ہوش میں آتا ہے تو کتنی تکلیف میں ہوتا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس کی زبان پہ کوئی لفظ جاری نہیں ہوتا، بولنے میں تاخیر کرتا ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنی قربانی کا اظہار کیا کہ یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ تو ہوش آنے کے بعد حضور کا تذکرہ کرنے میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے معراج کا سفر کیا، تو معراج کے سفر کے بعد جب آپ واپسی پہنچے تو مشرکین مکہ کو جب آپ علیہ السلام نے بتایا تو مشرکین مکہ نے انکار بھی کیا اور اس کا استہزاء بھی کیا، اس کا مذاق بھی اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ہم تو نعوذ باللہ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، اور بلاؤ اس کے دوست کو، صدیق کو، جو اس کی تصدیق کرتا ہے، جو ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور مٹنے کے لیے تیار رہتا ہے، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ اس کا دوست کتنا دیوانہ اور کتنا مجنون ہے۔ تو مشرکین مکہ کو بھی پتہ تھا کہ آپ علیہ السلام کا صدیق اکبر کے ساتھ کتنا تعلق ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کتنی قربانی دے رہے ہیں اور کتنا آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے۔ تو مشرکین مکہ کو بھی پتہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے ہیں، مشرکین مکہ نے بتایا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹتے ہی کہا کہ جب میرے نبی نے فرمایا تو حق اور سچ ہے اور ایسا ہی ہوگا اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس کے بعد سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑا۔ تو آپ تصدیق کرنے میں بھی اول ہیں، جتنے تصدیق کرنے والے ہیں معراج کی اس میں سب سے اول ہیں آپ۔ اس کے علاوہ میرے دوستوں عزیزو، جب آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا ہے کہ اب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں اور ساتھ کس کو لے جانا ہے، تو اللہ ہی کی طرف سے یہ حکم بھی ہوا کہ ساتھ بھی، حالانکہ بہت سارے صحابہ موجود ہیں، قربانی دینے والے، طاقتور، حضرت عمر بھی موجود ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت عثمان بھی موجود ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہوا کہ صدیق اکبر کو ساتھ دے کر جاؤ۔ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ
ہجرت کرنے میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے زیادہ زیارت کرنے میں بھی اول ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہجرت کا سفر ہے 3 دن 3 راتیں مستقل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہے، 3 دن 3 راتیں مستقل آپ کے ساتھ رہے اور مستقل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرتے رہے۔ تو زیارت کرنے میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں اول ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سفر میں کتنی مشقتیں اور کتنی مشکلات پیش آنی تھی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے سب آسان ہو گئے۔ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غار ثور میں جانے کا موقع آیا، حالانکہ غار ثور پر چڑھنا بہت مشکل تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے آسان ہو گیا۔ تو اس مشکل کو آسان کرنے میں بھی آپ اول ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، کندھے صدیق اکبر کے ہیں، اور دوستو عزیزو اس پر نبوت کا بوجھ ہے، اور پھر جہاں خود اکیلا انسان نہیں چڑھتا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو لے کر چڑھیں، کہ جس جگہ انسان خود اکیلا نہ چڑھ سکے اس پر کتنا مشکل ہوگا چڑھنا، اور پھر کسی کو لے کر چڑھنا کتنا مشکل ہوگا۔ تو اس میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ہیں دوستو عزیزو۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو غار میں آرام کروایا۔ آرام کروانے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کی صفائی کی۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، غار کی صفائی کی، اور جو سلاخ تھے اپنے کرتے کو پھاڑ کر، اپنے کپڑے کو پھاڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سوراخ بند کیے، اور آپ علیہ السلام کو پھر اندر اتارا، بڑے ادب احترام کے ساتھ آپ علیہ السلام کو لٹایا۔ آپ علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اب نبوت کا سر ہے اور گود صدیق اکبر کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے آرام کرنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا جہاں سے اندیشہ تھا موذی جانور کے آنے کا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی اپنا پیر رکھ کر بند کر دیا، تو وہاں سے بھی موذی جانور کے آنے کا راستہ بند ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود جانور نے آنے کی کوشش کی اور اس نے ڈنگ مارے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سانپ اس راستے سے آیا اور اس نے ڈنگ مارے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر ڈنگ مارتا رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو برداشت کرتے رہے۔ جب برداشت سے باہر ہو گیا تو آپ کے آنسو گرے، اور آنسو جب تازہ گرتا ہے تو اس میں حرارت ہوتی ہے، حرارت کی آمیزش ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے رخسار پر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حرارت والا آنسو گرا تو حضور علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، آپ بیدار ہو گئے۔ اب آنسو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور چہرہ ہے حضور علیہ السلام کا، نبوت کا چہرہ، تو اس میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ہے۔ جب نبوت کی آنکھ کھلی ہے تو آنکھ کھلتے ہی وہ آنکھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑی ہے، اس میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ہیں دوستوں۔ تو محترم والے ساتھیو، جب ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے پہلوؤں کا مطالعہ کریں اور اس کو پڑھیں اور اس کو سنیں تو پتہ چلے گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کہاں اول ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔